بیت علیہ السلام کا، اہل بیت علیہ السلام کا حق، اب میں تو کہہ رہا ہوں نا کہ جو ان کا حق سب کرے گا وہ بھائی ابو بکر نے اچھا یہ بات بتاؤ، بی بی سلام اللہ علیہ نے ابو بکر سے جو غضبناک ہو گئی ہیں، ابو بکر کی خدمت کی وجہ سے، ابو بکر کی ظلم کی وجہ سے غضبناک ہو گئی؟ یہ غضبناک والے الفاظ تو ہم آپ کو کہیں گے نا کہ یہ ان کے نہیں ہیں، تو پھر ابو بکر کی تو پھر آپ ظالم کو ظالم نہیں مانتے نا؟ وہ جو آپ کی صحیح کتاب میں بالاجماع موجود ہے، جس کو بی بی خود اپنا ظالم سمجھتی ہے، اپنا حق کا غاصب سمجھتی ہیں، آپ اس کو نہیں مانتے غاصب، تو پھر یہ کہنے کا فائدہ ہی کیا ہے؟ جو اللہ کے علم میں ظالم ہے اللہ اس پر لعنت کرے۔ آپ نے حضرت عائشہ کو دی ہے، مجھے یہ بتائیں، وہ نبی کی زوجہ نہیں ہے؟ ان کو کیا دیا میں نے؟ ہاں مجھے یہ بتائیں، نہیں ان کا مالی وراثت میں حصہ کوئی نہیں ہے؟ تو ان کا حصہ کوئی نہیں، آپ کی بیوی کا زوجہ رسول ہے؟ نہیں، ازواج جو ہے نا، ازواج کو فقہ اہل بیت، فقہ اسلام میں، فقہ اہل بیت علیہ السلام میں ازواج کو جائیداد سے کچھ نہیں ملتا، ان کو ملتا ہے 1/8 حصہ، 1/8 حصہ ملتا ہے عائش، اور باقی سب اولاد کا حصہ ہوتا ہے نا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ 9 بیٹیاں ہیں، 9 خواتین ہیں، 9 زوجے ہیں۔ تو اب بات سنو بھائی، پہلے بات سنو، ازواج کا حق کتنا بنتا ہے؟ 8 میں سے 1 کتنا ہوتا ہے بھائی؟ 25% جو ہے 1/4 ہے، 25% کو آدھا کرو یعنی 12.5%، 12.5% یہ بنتا ہے 1/8۔ یہ 1/8 کو آپ تقسیم کریں 9 پر، 12.5 کو آپ تقسیم کریں 9، اس کو وہ بنے گا 1.2، یعنی عائشہ کا حق کتنا بنتا ہے میراث میں سے؟ 1.2 یا 1.3%، اس سے زیادہ نہیں بنتا عائشہ کا حق۔ سب ازواج کو ملا دے، وہ بات سنو بھائی، سب ازواج کو ملا دو، اکٹھے کر لو 9 کے 9، ان کا حق بنتا ہے 12.5%، اور وہ بھی جائیداد سے نہیں ملے گا ان کو، یعنی گھر نہیں ملے گا، باغ نہیں ملے گا، زمین نہیں ملے گی ان کو، دوسری چیزیں مثلا کپڑے ہیں، پیسے اگر بچے نقد میں سے مل جائے گا، ہاں جائیداد سے نہیں ملے گا ان کو، ازواج کو۔ ہاں جائیداد میں سے ازواج کو کیا ملے گا؟ جائیداد میں سے اس کا قیمت دیں گے، یعنی بی بی سلام اللہ علیہ عائشہ کو فدق کی جو قیمت ہے اس میں سے 1% یا 1.2% نقد کے طور پہ وہ دے دیں گی نا، جو باقی ازواج کو سیدھا 12.5%، باقی سب کے سب جو ہے بی بی کا حق بنے گا۔ لیکن وہ تو میراث ہی نہیں تھی، وہ تو ہبہ تھا بی بی سلام اللہ علیہ کو۔ بہرحال یہ ہے، سمجھ میں آئی نا بات آپ کے؟ ازواج کا یہ حکم ہے، ازواج کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی وارث نہیں ہے سوائے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ، جن کا حق بنتا ہے 87%، 87.5، سب ازواج ملا کے 12.5%۔ مجھے یہ بتائیں کہ قرآن کی کس آیت سے میراث ثابت ہے نبی کی؟ مجھے بتائیں آپ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، مجھے پیش یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر، اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دیتا ہے کہ اپنے اولاد کو ان کا میراث دے دو، نرینہ فرزند کو 2 گنا ملے گا دختر کے مقابلے میں، یہ سب اولاد کے لیے، اس میں کوئی استثناء نہیں ہے کہ نبی کی میراث نہیں ہوتی۔ ایک منٹ، یہ آیت جو آپ نے پڑھی ہے، اس سے پہلے جو آیتیں ہیں کہ 2 2 3 3 4 4 سے شادی کر لو آپ، یہ جو حکم جا رہا ہے، یہ امت کو حکم ہے یا نبی کو حکم ہے؟ تو اس میں قیاس کیوں کرتے ہو؟ قیاس نہیں ہے، دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حکم مخصوص ثابت ہے، دیکھو کہ وہ 4 سے زیادہ شادی کر سکتے ہیں، 4 سے زیادہ شادی کر سکتے ہیں، لیکن کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ میراث ہوتی یا نہیں ہوتی؟ اگر ان کی میراث نہ ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ واجب تھا کہ اپنے بیٹی کو بتا دیتے، کیونکہ قرآن کا حکم ہے وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ بلاغ مبین واجب ہے۔ بلاغ مبین کس کو بولتے ہیں؟ واضح طور پہ حکم بیان کرنا، پیغام پہنچا، ہاں واضح طور پہ پیغام پہنچا دینا۔ اور پھر قرآن کا حکم ہے قُوا أَنفُسَكُمْ، نہیں تم سن لو قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِكُمْ نَارًا، بالکل اپنے کو اور اپنے اہل خانہ کو آتش جہنم سے بچاؤ، یہ قرآن کا حکم ہے، قرآن کا حکم ہے دونوں طرح، ٹھیک ہے نا؟ تو اگر ایسی کوئی روایت حکم ہوتا کہ بی بی سلام اللہ علیہ کو نہیں ملتا، تو کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو نہیں بتایا؟ کیوں نہیں بتایا؟
یعنی انہوں نے رسالت میں خیانت کیا، غداری کی اللہ سے. اللہ نے واجب کیا کہ واضح طور پہ بتاؤ. ابو بکر کو میراث ملتا ہی نہیں ہے، اس کو بتا دے. بیٹی جس کو میراث ملتی ہے اس کو نہ بتائے. ٹھیک ہے نا. اور بیٹی بھی کون سی؟ سیدۃ النساء اہل الجنہ، سیدۃ النساء اہل الجنہ. اور اس کے لیے اس کو اللہ نے بھی حکم دیا کہ اپنے اہل خانہ کو جہنم سے بچا دو. وہ اگر وہ غلط مطالبہ کرتی ہیں، حرام کھاتی ہیں، نستجیر باللہ، وہ جہنم جائیں گی. ٹھیک ہے نا. تو نبی پہ واجب ہے کہ ان کو جہنم جانے سے بچا دیں. وصیت کرنا ان پہ واجب ہے. کیوں نہیں بتایا ان کو؟ نہیں بتایا. ٹھیک ہے نا. تو ایک ایسا چیز ہے جو بالاجماع ہمیں پتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 4 سے زیادہ شادی کر سکتے ہیں. یہ بالاجماع معلوم ہے، بالاجماع معلوم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میراث ہوتی ہے، یہ بالاجماع. خود ابو بکر نے اعتراف کیا ہے. میں نے وہ حدیث آپ کو دکھا دیا کہ ابو بکر نے خود تکذیب کیا ہے حدیث کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث ہوتی ہے. میں آپ کو وہ حدیث دکھا دوں ابو بکر والی. یہ کتاب ہے مسند احمد بن حنبل، چاپ مؤسسۃ الرسالہ، جز نمبر 1، صفحہ سنہ 2001 میں چھپی ہے. یہاں پہ صفحہ نمبر 191، حدیث نمبر 14. ابو طفیل روایت کرتے ہیں کہ لما قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے، ارسلت فاطمہ الی ابی بکر، حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے ابو بکر کو پیغام بھیجا، انت ورثت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ام اہلہ، کیا تجھے میراث ملتی ہے پیغمبر سے یا اہل بیت کو ارث ملتی ہے؟ تجھے ارث ملتا ہے پیغمبر سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یا ان کے اہل کو؟ تو ابو بکر نے کہا لا بل اہل، ابو بکر نے کہا نہیں، اہل، ان کے اہل کو ارث ملتا ہے. تو خود ابو بکر نے جھٹلا دیا، اس نے خود اعتراف کیا. پھر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ کتاب ہے الاحادیث المختارہ لضیاء المقدسی، جز نمبر 1. یہ مقدمہ ہے. ایک منٹ میں مقدمہ دکھا دوں مصنف کا. یہ مقدمہ ہے مصنف کا. فهذه احادیث اخترتها مما ليس في البخاري ومسلم الا انني ربما ذكرت بعض ما اورده بخاری معلقہ وربما ذکرنا احادیث باسانید جات. یہ وہ احادیث ہیں جن کو بخاری اور مسلم نے ذکر نہیں کیا ہے، میں نے ان احادیث کو صحیح سند کے ساتھ نقل کیا ہے. وہ بعض ایسے احادیث ہیں جن کو بخاری نے بغیر سند کے نقل کیا ہے، میں نے صحیح حدیث کے ساتھ نقل کیا ہے. تو یہ احادیث مختارہ جو ہیں، اس کی سب روایات اس نے ذمہ لیا کہ احادیث صحیح ہیں. اچھا، یہ کتاب اس احادیث میں روایت عبد الرحمن ابن عوف ابو بکر سے ہے. یہ حدیث کافی طویل ہے. صفحہ نمبر 90 میں کہتے ہیں وَأَمَّا الثَّلَاث، مجھے ابو بکر اپنے مرتے وقت کہتا ہے کاش میں 3 چیز میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا ہوتا. اس میں سے ایک یہی، وَدِدْتُ أَنِّي سَأَلْتُ عَنِ الْعَمَّ وَبِنْتِ الْأَخْ فَإِنَّ فِي نَفْسِي فِيهِمَا حَاجَةٌ. اے کاش میں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پھوپھی اور بتیجے کے میراث کے متعلق پوچھا ہوتا، کیونکہ مجھے اس کی خود شدید ضرورت ہے کہ پھوپھی جو ہوتا ہے نا انسان کے والد کی بہن، اور بتیجی بنت الاخ، بتیجی، پھوپھی اور بتیجی، ان کی میراث کیا ہوتی ہے. مجھے اس کا حکم میں نے پیغمبر سے نہیں پوچھا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. مجھے اس کی شدید ضرورت ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ابو بکر جس چیز کے حکم کو وہ نہیں جانتا، اس کو خود ضرورت ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے نہیں سیکھا، اور جو حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کا جو ہے وہ صرف، اور یہ حکم صرف مخصوص انہی کے لیے ہے کیونکہ نبی کی وہی صرف بیٹیاں، وہ اس نے سیکھ لیا اس سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے. جو میراث کے مسائل کا جاہل ہے، وہ
میراث کے مسائل کو جانتا ہے، تو جو خود کہتا ہے میں میراث کے مسائل کو نہیں جانتا، وہ میراث کے متعلق حدیث نقل کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، انما معاشر میں لا نورث ما ترکنا صدقہ۔ اور جو اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام، جن کی اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اتباع کا حکم دیا ہے، ان کو پیغمبر نے نہیں بتایا، اور وہ حکم بھی انہی اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے لیے مخصوص ہے کہ کون کو میراث نہیں ملتی، دوسروں کو تو میراث ویسے ملنی بھی نہیں ہے۔ تو یہ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی پیتان ہے۔